بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ واشنگٹن بیس ایک ویب سائٹ تیار کی گئی ہے جس کا نام ہے بیلٹ وے گریڈ سینٹر، اور کہتے ہیں کہ یہ ایک تھنک ٹینک کا نام اس کو دیا گیا ہے کہ جو جس کے سوچنے والے ایگزسٹ ہی نہیں کرتے، یعنی یہ اے آئی بیسڈ ہے۔ اس کے اس میں جتنے آرٹیکل لکھے گئے ہیں اور اس میں جتنی رائے پیش کی گئی ہے وہ اے آئی اور چیٹ جی پی ٹی کے ذریعے تیار کیے گئے ہیں آرٹیکل، اور اس کے جو مصنفین ہیں وہ بھی ایک فرضی ہیں جن کا کہیں وجود نہیں ملتا، یعنی آج کی دنیا میں کوئی تھوڑی سی بھی کوئی نام رکھنے والا انسان ہو تو اس کا آپ گوگل پہ ڈیٹا کسی نہ کسی طریقے سے ڈھونڈ لیتے ہیں، اور یہ کوئی ذرا بھی مشکل کام نہیں ہوتا۔ لیکن ان مصنفین کا جو اتنی بڑی ویب سائٹ چلا رہے ہیں ان کا کہیں اور چھور نہیں ملتا، کوئی نام و نشان نہیں ہے کسی جگہ پہ ان کا ڈیٹا، نہ ان کی ایجوکیشن، نہ ان کے پیچھے کوئی ہسٹری، کوئی پیدائش۔ تو یہ جو ان کے آرٹیکل ہیں وہ بھی اے آئی سے تیار کیے گئے ہیں اور چیٹ جی پی ٹی کے ذریعے تیار کیے گئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ان کے جو تمام موضوعات ہیں وہ پاکستانی سینٹرڈ ہے، یعنی پاکستان کے متعلق ہیں۔ کہیں کہیں آپ کو فلسطین کا، عرب کا، کہیں شام کا ذکر مل جائے گا، لیکن موسٹلی اسی متعلق ہیں، اور خاص طور پر جو مصنفین کے نام ہیں وہ بھی یعنی کہیں ان کا وجود نہیں ہے۔ یاسمین الحریری، الیگزینڈر کارڈویلا اور اس طرح کے نام ہیں ان کے، جو کہ کہتے ہیں کہ لٹریری کلاسک میں تو مل جاتے ہیں آپ کو، لیکن حقیقت میں ان کا کہیں وجود نہیں ہے۔ اس میں وہ یعنی عجیب و غریب موضوعات پہ ڈسکشن کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں، یعنی پاکستان میں احتجاج جو ہے وہ بہت ترقی کی راہ میں حائل ہے، اور پتہ نہیں پاکستان کو آگے نہیں بڑھنے دے رہا وغیرہ وغیرہ۔ تو اس میں سب سے تشویش کی بات یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں $2 ملین کا جو بجٹ ہے وہ منظور کرایا ہے فوج نے، اور اس لیے کہ وہ فیک نیوز کا مقابلہ کر سکے۔ تو یعنی فیک نیوز کا مقابلہ کرنے کی ایک پہلی کوشش تو آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ یہ بڑے افسوسناک بات ہے کہ اتنے بھونڈے طریقے سے اور پاکستان کا مذاق اڑایا گیا ہے، اوپر سے اپنے پاکستان کے ٹیکس پیئر کا جو پیسہ ہے اس کی بھی یعنی ایک بالکل ایک ناجائز طریقے سے استعمال اس کا کیا گیا ہے۔ پھر ایک آج کل بڑی اس چیز کی وہ چرچا کر رہے ہیں کہ یہ شہباز حکومت والے کہ عمران خان نے بھی ایبسلیوٹلی ناٹ کہا تھا اور ہم بھی ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ رہے ہیں۔ کس بات پہ؟ یعنی عمران خان نے تو یہ کہا تھا نا کہ جب اس سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ پاکستان کی سرزمین پر امریکی اڈے بنانے کی اجازت دیں گے تاکہ افغانستان پہ یہاں سے حملے کیے جا سکیں، تو عمران خان نے کہا تھا ایبسلیوٹلی ناٹ فوراً، اور یہ پالیسی اس کی پہلے بھی واضح تھی۔ لوگ کہتے ہیں ٹال مٹول کا رستہ اختیار کرتا، کچھ وہ کہتے ہیں ڈپلومیٹک زبان یوز کرتا، تو اس کا جو عمران خان کا نا پہلے بھی اس نے یہ کہا تھا کہ یہ ہم اپنے داخلی معاملات میں کسی بھی ملک کو، دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، ایون امریکہ ہم اس کو اس کی نہیں اجازت دیتے کہ وہ دخل اندازی کرے۔ تو وہ اس کا کہنا یہ تھا کہ اگر یعنی ہمارے ملک میں کوئی شر انگیزی کرے گا تو ہم خود اس کا مقابلہ کریں گے، ہم کسی کو مدد کرنے ہی کہیں گے۔ تو اسی طرح سے اگر امریکہ کو افغانستان سے کوئی شکایت ہے تو وہ خود اس پہ حملہ کرے یا نہ کرے، وہ اس کے معاملات ہیں، ہم اس کے ساتھ مل کے ایک کرائے کا ٹٹو نہیں بنیں گے، ہم کسی کے کہنے پر کسی کو اپنی سرزمین بھی استعمال نہیں کرنے دیں گے کسی دوسرے ملک پہ حملہ کرنے کے لیے، اور نہ ہی اس کے ساتھ مل کے اس کی جنگ میں شریک ہوں گے۔ وہ اپنے خود جنگ کرے، اور اگر ہمارے اوپر کوئی شورش کرتا ہے تو ہم اس کا خود مقابلہ کریں گے، کچھ ایسی اس کی ہے پالیسی۔ تو یہی پالیسی ہے جس کی وجہ سے طالبان بھی اس کو یعنی اور جو پٹھان ہیں اور سارے کے پی کے لوگ ہیں اس کو بڑا پسند کرتے ہیں، کہ ان کے لیے یہ زندگی ہے، ہمارے لیے ایک بیان ہے۔
تو بہرحال جو ہے حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم بھی ایبسولیوٹلی ناٹ کہتے ہیں، یعنی جب رچرڈ گرینل نے جو نو منتخب ہے اس کا اسپوکس پرسن مڈل ایسٹ کا ٹرمپ کی طرف سے نومینی ہے اس وقت، پہلے بھی وہ ان کی کابینہ میں رہا ہے، تو جب اس نے ٹویٹ کرنے شروع کیے عمران خان کے حق میں کہ ریلیز عمران اور حقیقی آزادی وغیرہ وغیرہ، تو بڑا مذاق اڑایا گیا یہاں کھلم کھلا کہ جی یہ تو رچرڈ گرینل ہے ہی نہیں، یہ تو ان کا اسپوکس پرسن ہے ہی نہیں، یہ تو کوئی گجرا والے سے اٹھ کے بول رہا ہے۔ مسلسل اس کے ٹویٹ آ رہے تھے اور یہ بھی مسلسل آگے سے یوں اس کا ریئیکٹ کر رہے تھے۔ پھر اس کے جب کئی دن آتے رہے تو پھر وہ اس نے امریکن جو میکس نیوز چینل ہے اس پہ اس نے انٹرویو دیا اور اس نے اس تفصیل سے اپنی پالیسی بیان کی، اور اس نے کہا کہ میں واقعی اسپوکس پرسن ہوں ٹرمپ کا، اور اس نے بتایا جی کہ عمران خان جو ہیں وہ ان کو ٹرمپ بڑا پسند کرتے ہیں، اور وہ بھی ٹرمپ کی طرح آؤٹ سائڈر ہیں، کرکٹر ہیں، اور یہ ہے کہ عمران خان پہ بھی اسی طرح سے سیاسی بنیادوں پہ کیسز بنائے گئے ہیں جیسے ٹرمپ پر بنائے گئے تھے، اور اسے ریلیز کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ تو تب ان کے ذرا ٹھنکا ان کا ماک تھا اور انہیں کچھ احساس ہوا تھوڑا بہت حقیقت کا، پھر بھی ابھی تک وہ یہی لگے ہوئے ہیں کہ جی ہم تو عمران خان کو ریلیز نہیں کریں گے اور ہمیں کوئی نہیں کہہ سکتا کوئی بھی ملک کے، ہم یہ ہمارا داخلی معاملہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ جاننے والے یہ کہتے ہیں جی کہ آپ کو یہ ساری باتیں کہنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ یعنی جو ملک امریکہ کو انکار کرتے ہیں ان کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ یعنی سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب IMF کا پروگرام بڑی کوششوں کے باوجود نہیں ہو رہا تھا تو بہت زیادہ اپنے کوششیں کی، یہاں بلایا بھی، ان کے جو وفد بھی آیا، انہوں نے دیکھا کہ کچھ آپ کے ان کو نہیں چیزیں پسند آئی تو انہوں نے ڈیلے کیا۔ 8-9 فروری کی بات ہے یہ، جب اسحاق ڈار یہاں آئے اور IMF کا اپنا یعنی انہوں نے چارج سنبھالا اور مفتاح چلے گئے تھے، تو اس وقت انہوں نے ملاقات کی امریکی وفد سے اور بڑی ان کی آؤ بھگت بھی کی گئی اور بڑے خوش آمدید بھی کی گئی، لیکن انہوں نے اس وقت اس کو IMF کا پروگرام نہیں دیا پاکستان کو، اور پھر وہ واپس چلے گئے اور انہوں نے جا کے جولائی اگست میں یہ پروگرام انہوں نے پاکستان کو دیا۔ تو اس کے بعد پھر سعودی عرب نے اور UAE نے اور باقی جو چین ہے انہوں نے بھی کچھ پاکستان کی مدد کی۔ تو یہ یعنی سمجھنے کی بات ہے کہ، اور انہوں نے یہ کہا یعنی اس سے پہلے جب پاکستان نے ان ممالک سے پیسے مانگے تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ IMF کے ڈسپلن کو پورا نہیں کرتے تو ہم بھی آپ پہ کس طرح سے یقین کر لیں کہ آپ ہمیں قرض لے کے تو ہمیں انہی شرائط پر واپس دیں گے جو شرائط آپ نے طے کی ہیں۔ یعنی اور IMF کا جو پروگرام ہے یہ یعنی صرف UNO کا نہیں ہے، سب کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ ووٹ اس میں امریکن حکومت کے ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے انکار کرنے سے پہلے آپ کو کافی سوچ بچار کرنی چاہیے۔ پھر یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ایران نے، چین نے، انڈیا نے، وینزویلا نے اور یہ کیوبا اور کوریا وغیرہ نے بھی تو انکار کیا ہے، نیٹو وغیرہ بھی کبھی انکار کرتی رہتی ہیں، لیکن ان کی قیمت ہوتی ہے کہ یعنی کبھی امریکہ ان پہ یک طرفہ پابندیاں لگاتا ہے، کبھی دو طرفہ لگاتا ہے، کبھی عالمی پابندیاں لگا دیتا ہے، کبھی ان کو گرے لسٹ میں ڈال دیتا ہے، گرے سے بلیک میں ڈال دیتا ہے، ایران کو جیسے انہوں نے ڈالا۔ تو کہتے ہیں کہ چائنا جو ہے وہ انکار کو سہ سکتا ہے کیونکہ چین کی جو ماہانہ ایکسپورٹ ہے وہ $700 ارب ماہانہ ہے، اور اس کے ریزرو جو ہیں $4 ٹریلین ہیں، اس کا رقبہ جو ہے وہ 96 لاکھ مربع میل ہے، اور نارتھ کوریا جو ہے وہ ڈکٹیٹر کے انڈر ہیں اور وہ کسی قسم کے اظہار رائے ان کے ہاں نہیں مانگا جاتا، جو بھی ان کو امریکن حکومت کی طرف سے آرڈر آتا ہے تو وہ مانتے ہیں، اپنے ڈکٹیٹر کی مانتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ چین نے اپنے ہاں ہر چیز کا الٹرنیٹ رکھا ہوا ہے، یعنی وہ کسی ملک کا اس طرح سے محتاج نہیں ہے کہ کوئی اس پہ پابندیاں لگا دے تو اس کی ہر چیز رک جائے۔ پھر یہ ہے کہ
اس کا رقبہ کافی بڑا ہے۔ پھر ایران کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس پہ بھی پابندیاں لگتی ہیں، تو اس نے بھی اپنی ضروری چیزیں جو ہیں اشیاء ضروریہ وہ خود پیدا کرتا ہے یا اگاتا ہے، یا اس کے پاس تیل کا بھی کافی وافر ذخیرہ ہے۔ یہی حال یو اے ای وغیرہ کا ہے کہ وہ انسانی حقوق کی پرواہ نہیں کرتے، اپنا قانون نافذ کرتے ہیں، تو وہ ان کے پاس بھی کافی ریزرو ہیں آئل کے، تو اس وجہ سے وہ ایسی بات کر سکتے ہیں۔ تو پھر یہ ہے کہ رشیا کو لے لیں تو رشیا بھی جو ہے وہ وہاں کے لوگ کہتے ہیں بہت ریزیلینٹ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک تاریخی حقیقت یہ بھی ہے کہ وہاں کا جغرافیہ اس طرح کا ہے کہ اتنا بڑا ملک ہے، اور وہاں جو ہے وہ اس کی زمین کو فتح کرنا کسی کے لیے ناممکن ہے۔ بڑے بڑے لشکر گئے اور وہاں برفانی تودوں میں پھنس کے رہ گئے، اور یہی کہتے ہیں کہ آپ فضائی فتح تو بالکل اور بات ہوتی ہے، اور زمینی فتح بالکل اور بات ہوتی ہے۔ جیسے عراق اور شام میں جو ہیں وہ اسٹریٹ گوریلا وار جو ہے اس کا مقابلہ بڑی بڑی سپر پاور نہیں کر سکتی، اسی طرح سے رشیا میں جو جغرافیائی حالات ہیں ان کا مقابلہ وہاں کے مقامی لوگوں کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ جو بھی دنیا کی فوج گئی وہ اتنا بڑے رقبے میں جب آگے چلی جاتی ہے تو ظاہر ہے پیچھے سے اس کی کمیونیکیشن بہت مشکل ہو جاتی ہے، تو وہ انہی موسم و کتاب نہیں لا سکتی ہیں، اور وہ جو فوجیں ہیں وہیں غرق ہو جاتی ہیں اور وہ اس کا نہیں کر سکتی۔ تو اس وجہ سے رشیا جو ہے سروائیو کر سکتا ہے، لیکن پاکستان کو خود اچھی طرح سے بچے کو معلوم ہے کہ ان کی کیا کنڈیشن ہے، تو اس وجہ سے ان کو جو ہے وہ سوچنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی مثال لوگوں نے ایسے دی ہے کہ جیسے سیلاب آتا ہے نا تو میدانی علاقوں کو بھی اور پہاڑی علاقوں کو بھی نقصان ہوتا ہے، لیکن کھائی میں رہنے والوں کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ تو پاکستان کو ان چیزوں کا احساس کر کے تو ایبسلیوٹلی ناٹ کہنا چاہیے۔ اور پھر یہ ہے کہ شکیل جو جاسوس جس نے کی تھی امریکن حکومت کی، اور اس نے بتایا تھا اسامہ بن لادن کی موجودگی وغیرہ کا، اور اس پہ وہ ہیلی کاپٹر آئے اور اس کو وہاں مار کے تو چلے گئے، تو اس شکیل کو قید کر لیا تھا حکومت نے، اور اس کو 33 سال کی سزا دی، مار نہیں سکے اس کو ابھی تک، لیکن اس کے باوجود امریکہ نے کٹ لگایا تھا، کہتے ہیں اس کی وجہ سے $33 ملین کا پاکستان کو اس بات پہ کہ شکیل کو واپس کیوں نہیں دے رہے۔ تو وہ شکیل جو ہے وہ اس کو عمران کے ساتھ کمپیریزن بالکل نہ کریں۔ عمران کی ساری عمر حب الوطنی میں گزری، اس نے ملک کے نام اونچا کرنے کے لیے کرکٹ کھیلی، اس میں لوگوں کے دلوں کو جیتا، اس نے نمل بنائی اپنے لوگوں کو تعلیم مفت دینے کے لیے، اس نے شوکت خانم بنایا غریبوں کی اس کے لیے، اس نے پناہ گاہیں بنائی، وزیر اعظم بن کے اس نے کرونا کے دوران مزدوروں کی فلاح کا خیال رکھا، اس نے بے شمار فلاح کی، یعنی وہ کہتے ہیں کہ جتنا وہ سیاستدان ہے اتنا ہی وہ سوشل ورکر ہے، اور سوشل ورکر وہ زیادہ پرانا ہے، بلکہ ہمیشہ ہی یعنی وہ شروع دن سے سوشل ورک کرتا رہا ہے، جب سے اس نے ہوش سنبھالی ہے اور تھوڑا اس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی اپنے آپ کے قابل کیا تو وہ سوشل ورک میں شامل رہا۔ تو اس کو آپ کیسے اس کے ساتھ شامل کرتے ہیں؟ لوگوں کے دلوں کے اندر وہ کیا کہتے ہیں نا اعتزاز احسن، کہ اس کی باتیں لوگوں کے دلوں میں ترازو ہو چکی ہیں، پیوست ہو چکی ہیں، تو اس کو آپ ایک ایسے شکیل جاسوس کے ساتھ کمپیریزن نہ کریں جس کو لوگ تو جانتے ہی نہیں ہیں۔ ہاں یہ عمل بس تھوڑا بہت لوگوں کو پتہ ہے جو اس نے کیا، اور وہ بھی کس قدر قابل نفرین ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔